آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جو نظر تو نہیں آتی لیکن ہمارے ساتھ ہی اسی دنیا میں موجود ہے۔ سب سے بڑا سوال، آخر وہ کھاتے کیا ہیں؟ سوچئے، آپ کو کہیں گوشت سے بچی ہوئی ہڈیاں ملیں اور کوئی کہے کہ انہیں دیکھتے ہی فوراً پیچھے ہٹ جاؤ۔ عجیب بات ہے نا؟ آخر عام سی ہڈیوں میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس انتباہ کے پیچھے دراصل ایک بہت گہرا راز چھپا ہوا ہے جو ہمیں ایک بالکل ہی نادیدہ دنیا کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ یہ ہڈیاں اس مخلوق کی سب سے پسندیدہ خوراک ہیں جسے آگ کے شعلے سے بنایا گیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جنات کی۔ تو اس پوری بات کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ جنات ہیں کیا چیز؟ دیکھیے، اسلامی عقائد میں جنات ایک حقیقت ہیں۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ہماری طرح ہی ایک مکمل زندگی گزارتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کا وجود آگ سے ہے اور وہ ہماری عام آنکھ سے دیکھے نہیں جا سکتے۔ اب یہاں پر ایک دلچسپ چیز سامنے آتی ہے۔ جنات اور انسانوں میں کچھ باتیں بالکل ایک جیسی ہیں، وہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، رہتے ہیں، ان کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے، لیکن فرق بھی بہت بڑا ہے۔ وہ نادیدہ ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں طاقت انسانوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اور سنیے، ایک روایت تو یہ بھی کہتی ہے کہ ان کی آبادی انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس بات کا، ایک ایسی دنیا جو ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ہم سے کہیں زیادہ آباد ہے، لیکن ہماری نظروں سے بالکل غائب۔ تو پھر سوال واپس وہیں آ جاتا ہے، آخر ان کی خوراک یہ ہڈیاں ہی کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہم تک پہنچا ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث کے ذریعے۔ اس حدیث کے مطابق جنات کا ایک گروہ، ایک وفد براہ راست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ جنات کا یہ وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ان کے لیے کھانے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا فرمائی، اور اسی واقعے کے بعد اسی دعا کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں سے استنجا کرنے یعنی پاکیزگی حاصل کرنے سے منع فرمایا، ہڈیاں اور گوبر، اور اس کی وجہ سیدھی سیدھی جنات کی خوراک سے جڑی ہوئی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ آخر ان کی غذا کیا مقرر ہوئی؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا گیا ہو، وہ ان کی خوراک بن جائے گی۔ جب بھی جنات اس ہڈی کو اٹھائیں گے تو وہ اسے گوشت سے بھرپور پائیں گے۔ اور بات صرف جنات کی خوراک پر ختم نہیں ہوئی، ان کے جانوروں کا بھی خیال رکھا گیا۔ حکم ہوا کہ ہر قسم کا گوبر ان کے جانوروں کے لیے چارہ ہوگا۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے یہ جانا کہ جنات آگ سے بنی ایک نادیدہ مخلوق ہیں، ان کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے، اور اللہ کے ایک خاص حکم سے وہ ہڈیاں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو ان کے لیے بہترین غذا بن جاتی ہیں، جبکہ جانوروں کا گوبر ان کے مویشیوں کا چارہ بنتا ہے۔ اب جب ہم یہ سب جان چکے ہیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں شریر جنات ہر وقت موجود رہتے ہیں؟ ذرا اس سوال پر غور کیجئے، اس کا جواب ایک اور بہت ہی دلچسپ حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے۔